نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا پیالہ پیش کیا، پیالے میں بال گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اس پیالے کے متعلق اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب عالم دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان ذات نے اپنے کریم رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا، جہاں وہ گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دی اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان ذات کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکتی شعاعیں اور آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دیں جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے مولا کریم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شکوک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چوتھا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔
یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت جاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں حضرت ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت جاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوبصورت و سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت کردار و گفتار و عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے ربدہ عراق چلے جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ 32 ہجری کے ایام میں حج میں ربدہ کے تمام لوگ بیوی بچوں سمیت حج کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف ان کی بوڑھی بیوی اور ایک بیٹی موجود تھی۔ اسی دوران آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ جب نزا کی حالت طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ رونے لگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف آواز میں پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں۔ نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں، اور نہ ہی میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خوابگاہ تیار کر سکوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں صحرا میں وفات پاؤں گا اور مومنین کی ایک جماعت میری نماز جنازہ میں شریک ہوگی۔ تم باہر جا کر دیکھو، آپ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ٹیلے پر چڑھ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چند سوار نمودار ہوئے۔ جب قریب آئے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اس کے کفن دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ جواب دیا، ابو ذر غفاری۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی قافلے والے بے تاب ہو گئے اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو پکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ یہ لوگ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر جانے جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر سب نے مل کر اس آفتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اس مبارک مجلس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی۔ ایک شہد کا پیالہ لائی۔ وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا۔ اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بال گر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا، دیکھو اس پیالے کی خوبصورتی، اور اس میں شہد ہے اور شہد کے پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے ذوق کے مطابق پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کا دل تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ پیالہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکومت اس تشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک علم دین تشت سے زیادہ روشن اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک معزز مہمان تشت سے زیادہ روشن ہیں اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عورت کے حق میں حیا اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، موافقت الہی سے آگاہ ہونا، خرفت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک راہ خدا تشت سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔